الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جماعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعے میں اختصار کے ساتھ یہ بات آئی تھی اور یہ گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور کائنات کی کوئی بھی چیز خواہ وہ کتنی ہی بڑی ہو یا کتنی ہی چھوٹی، اللہ تعالی کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ رب کائنات، خالق ارض و سماوات، مستوی علی العرش، ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ خود اسی کا ارشاد ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کی قدرت کے بعض مظاہر کا تذکرہ آیا تھا کہ اللہ تعالی کی قدرت ہی کا یہ مظہر ہے کہ اس نے ہر چیز بنائی، ہر انسان کو پیدا کیا، اور اس طرح پیدا کیا کہ ہر انسان کی شکل، صورت،
حتیٰ کہ مزاج تک میں بھی فرق ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماؤں کے پیٹ میں وہ جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے، تمہاری شکل بناتا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، ہمارے درمیان بہت سارے میڈیکل کے طلباء، بہت سارے ہمارے ایسے بھائی بھی ہیں کہ جو طب اور میڈیکل سے جڑے ہوئے، وہ جانتے ہیں کہ انسانی تخلیق کے مراحل کیا ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، کہ رحم مادر میں وہ قادر مطلق تمہیں جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا۔ تمہاری تخلیق کے مراحل اسی نے متعین کیے، اسی نے بنائے ہیں کہ کس کس مرحلے سے یہ دنیا میں آنے والا انسان رحم مادر میں کن کن مراحل سے گزرتا ہے۔ آئیے آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا بھی۔ زندگی اور موت یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی کی قدرت ہے یہ کہ پیدا بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی، موت وہی دیتا، اور نظام اللہ رب العالمین کا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مدت متعین کی، ایک وقت متعین کیا، اور جب لوگوں کا وقت آتا ہے، جب ان کی موت آتی ہے، موت کا وقت آتا ہے، تو لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک ساعت، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مؤخر نہیں کرتا، اس کو مہلت نہیں دیتا۔ ایک آدمی جو ڈاکٹر ہے، میڈیکل کے پیشے سے جڑا ہوا، لوگ کہتے ہیں کتنے لوگوں کی یہ زندگی بچاتا ہے۔ زندگی دینے والا اور بچانے والا اللہ رب العالمین، لیکن رب کائنات نے دنیا کے ڈاکٹروں کو، دنیا کے حکیموں کو ایک وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کو ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ شفا یابی کی امید نہیں ہوتی، اور ایسا لگتا ہے کہ اب وقت آیا کہ تب وقت آیا، ہمیں ایسا لگتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا وقت متعین نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کسی ہاسپٹل کو، ہاسپٹل کے کسی ڈاکٹر کو، کسی اور کو ذریعہ بنا دیتا ہے، اور ایسا اس کا علاج ہوتا ہے کہ وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ جس کی زندگی سے ہم نا امید ہو چکے تھے، وہ شفا یاب ہو کر، تندرست ہو کر ہمارے درمیان آ جاتا ہے، چلنے پھرنے لگتا ہے، زندگی کی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں جو چلتے پھرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وہی ڈاکٹر جس کو اللہ رب العالمین نے ذریعہ بنایا دوسرے کی شفا یابی کا، وہ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و اقارب کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھتا، دم توڑتا ہوا دیکھتا ہے۔ ساری تگ و دو، ساری محنت، ساری کوشش، سارے علاج، ساری دوائیں سب فیل ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور وہی تم کو مارتا ہے، وہی تم کو موت دیتا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا انسان، چاہے وہ دماغ میں بڑا ہو، چاہے وہ کسی پیشے میں بڑا ہو، چاہے وہ منصب کے اعتبار سے بڑا ہو، چاہے وہ مال و دولت میں بڑا ہو، ذرا اپنی موت روک کے دیکھ لے، یا کسی اور کی موت روک کے دیکھ لے۔ نہیں،
اللہ رب العالمین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک کو مارنا اور کروڑوں کو مارنا اس کے یہاں کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے یہاں تو مشکل ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ ہم بھلائی کریں, ایک آدمی کے کام آئے اور 100 آدمیوں کے کام آئے. اس کا تو خود قادر مطلق کی قدرت کا عالم یہ ہے. اس نے اللہ فرمایا کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ, تم سب کی زندگی اور تم سب کی موت اللہ رب العالمین کے ہاں, اللہ رب العالمین کی قدرت کے سامنے ایک انسان کی طرح, ایک انسان کی طرح, ایک انسان کو موت دینا اور ایک انسان کو زندگی دینا. تو اللہ رب العالمین کی قدرت کہ وہ موت دیتا, کوئی نہیں روک سکتا, کوئی اس کی قدرت کے آگے نہیں آ سکتا, اس کی عظمت کے آگے نہیں آ سکتا. اور اس کے بعد دوسروں کا عقیدہ کیا ہے وہ جانے, لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. پیدا بھی وہی کرتا, موت بھی وہی دیتا اور دوبارہ زندہ بھی وہی کرے گا. اللہ رب العالمین کی ایک عظیم قدرت یہ بھی ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو موت آئی ہے, اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین ان لا تعداد بے شمار جن کا کوئی شمار اور کوئی حساب نہیں ہے کہ دنیا میں کتنے انسان آ چکے اور قیامت تک کتنے آئیں گے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین ان سب کو زندہ کرے گا, ان سب کو زندہ کرے گا. وَهُوَ الَّذِي يَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. ہمارا اس پر ایمان, ہمارا اس پر عقیدہ, اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے اس کے مظاہر بھی دکھائے. پڑھ لیں آپ سورہ کہف پوری. سورہ کہف میں ان نوجوانوں کا تذکرہ پڑھ جن کو اللہ رب العالمین نے 300 سال یا 309 سال سلائے رکھا. کوئی حرکت نہیں, کوئی کھانا نہیں, کوئی پینا نہیں, لوگوں سے کوئی ملنا اور جلنا نہیں, کچھ نہیں. غار میں گئے, ربی کائنات نے ان کو سلا دیا دنیا سے الگ اور تھلگ, اور 300 سال کے بعد یا 309 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ کیا. دنیا کے سامنے وہ آئے, لوگوں سے ملے اور جلے, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موت طاری کی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں تذکرہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, ابراہیم اور نمرود کا. بے وقوف آدمی نمرود, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ ہوا, کہا میں بھی موت اور زندگی کا مالک ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے اللہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے, پھر ایک بات اور کہی انہوں نے کہا میں بھی ایسا کر سکتا ہوں. ایک چیز یاد رکھیں, جب آدمی راہ حق سے بھٹکتا ہے تو سب سے پہلے اس کی چیز جو ڈیمیج ہوتی ہے اور خراب ہوتی ہے وہ یہ دماغ ہے. اس میں سوچنے, سمجھنے, بوجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, چاہے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو یا اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا کیوں نہ سمجھے. اس نے بھی یہی بے وقوفی کی بات کی. پھر کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. ایک اور قدرت کی بات کہی کہ اچھا اگر تو بھی معبود ہونے کا دعویٰ کرتا اور تو نے یہ 2 آدمیوں کو, 2 قیدیوں کو بلایا, دونوں کی موت کے فیصلے ہو چکے تھے, ایک کی سزائے موت کو معاف کر دیا اور دوسرے کو سزائے موت دلوا دی, اور اپنے اس فیصلے پر تو یہ سمجھ بیٹھا کہ میں معبود ہوں, میں الہ ہوں, میں موت اور زندگی کا مالک ہوں. تو سن بے وقوف, فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا اللہ, میرا رب جو قادر مطلق ہے, اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ وہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے, تو ذرا پچھم سے نکال کر دکھا دے.
کب سے دنیا بنی آج تک رب کی اس قدرت میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا کہ سورج 1 سیکنڈ بھی لیٹ ہوا ہو یا سورج اپنے نکلنے کی جگہ سے ادھر اور ادھر ہوا ہو. آج تک کوئی بھی نہیں مثال آپ نہیں دکھا سکتے کہ کسی نے یہ لکھا ہو کہ بجائے پورب کے سورج پچھم سے نکل آیا یا اتر سے نکل آیا یا دکھن سے نکل آیا. یہ اور بات کہ وہی قادر مطلق جو سورج کو پورب سے نکالنے پر قادر ہے. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ اس کی قدرت سے، اس کی اجازت سے، اس کی مشیت سے اور اس کے حکم سے یہی پورب سے نکلنے والا سورج پچھم سے نکلنا شروع کر دے گا. لیکن ابھی نہیں، جب قیامت قریب ہوگی. اب کب ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے اس واقعے تو اللہ تعالیٰ فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کوئی جواب نہیں تھا، لاجواب ہو کر رہ گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذکر کیا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، قرآن پڑھا کرو، قرآن کو سمجھو، رب کی قدرت کے مظاہر دیکھو. رب کائنات فرماتا ہے کیا آپ نے اس شخص کی طرف بھی نہیں دیکھا جس کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا؟ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اس بستی کا عالم یہ تھا کہ تباہ ویران، اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی، سارے گھر برباد، سارے انسان ختم. تو اس انسان نے کہا، اس آدمی نے کہا، اب چاہے وہ جو بھی ہو، بعض لوگوں نے کہا عزیر علیہ السلام تھے، چاہے عزیر علیہ السلام ہو یا کوئی اور ہو. اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کیا کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ کیسے تو ان لوگوں کو، ان بستی کے لوگوں کو، بستی کے جانداروں کو ان کے مرنے کے بعد زندہ کرے گا؟ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے یہ مرنے کے بعد زندہ ہو جائیں گے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، ان کہنے والوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک کے لیے موت دے دی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تک مار دیا، موت طاری کر دی. ثُمَّ بَعَثَهُ، اور 100 سال کے بعد پھر ان کو زندہ کیا. 100 سال کے بعد زندہ کیا. قال کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعد یوم. پوچھا ذرا بتاؤ تو بھئی کتنے دنوں تک مردہ پڑے رہے؟ مفسرین نے لکھا ہے، انہوں نے جو جواب دیا کہا یوما او بعد یوم، یا تو ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ان پر موت طاری ہوئی تھی تو تقریباً صبح کا وقت تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تو شام کا وقت. تو وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ آج ہی. تو کہا یا یہ ہے کہ دوسرے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ، وہ سمجھے کہ دوسرا دن ہے یہ. تو کہا کہ ایک دن یا ایک دن کا ایک حصہ. قال بل لبثت 100 عام، کہا نہیں ایک دن یا ایک دن کا حصہ نہیں بلکہ 100 سال تک تم ایسے ہی پڑے رہے. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، ذرا دیکھو جو تمہارے ساتھ کھانا تھا، جو پانی کی چیزیں تھیں وہ سڑی نہیں ہیں، خراب نہیں ہوئی ہیں. وانظر الى حمارك، لیکن جو تمہارے ساتھ گدھا تھا جس پر تم سواری کر رہے تھے اس کو دیکھو، برباد ہو گیا، ہڈیاں گل گئیں، سڑ گئیں، سب کچھ ختم ہو گیا. کہا دیکھو یہ ایک دن میں تو ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کھانے اور پینے کی چیزوں کو صحیح سالم رکھا، لیکن گدھا سڑ اور گل گیا. فرمایا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا کریں گے، اٹھائیں گے، ثم نکسوها لحما، اور اس کے بعد ہم اس کو گوشت پہنائیں گے. ان ہڈیوں پر گوشت
اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے لگا دے گا، گوشت ان میں ہو جائے گا۔ فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب انہوں نے دیکھ لیا اپنے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس گدھے کی ہڈیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد گوشت پوشت اور وہ گدھا تیار ہو گیا، جب یہ سب دیکھ لیا کہا میں جانتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ذکر کیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ کہا یقین نہیں، کہا یقین تو ہے لیکن دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا لے آؤ 4 جانور، 4 پرندے، اور پرندے لائے۔ کہا ان سب کو ذبح کر دو، گوشت پوش ان کا بنا دو، الگ الگ رکھ دو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم کا آواز دو ان کو، اور آواز دی اور چلے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب وہ ہے کہ جو پیدا کرنے پر بھی قادر، مختلف صورتیں دینے پر بھی قادر، موت طاری کرنے پر بھی قادر، اور وہی ہے جو ہر ایک کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ قیامت کے دن آخرت میں ہر ایک کو وہ زندہ کرے گا اور اپنے سامنے جمع کرے گا، کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا۔ نیز اللہ رب العالمین کی ایک اور قدرت، یہ جو ہمارا دل ہے نا، دل یہ اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں، اللہ کے کنٹرول میں، اللہ کی قدرت سے یہ باہر نہیں ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث، شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی ایک دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما کر رکھ، اپنے دین پر برقرار رکھ۔ کہتی ہے میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ یہ دعا کیوں اتنی زیادہ پڑھتے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ ہمارے دل، اولاد آدم کے دل، انسان کا دل رب کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس طرف چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا، جس کے دل کو چاہتا ہے راہ راست پر لگا دیتا ہے، اور جس کے دل کو چاہتا ہے راہ راست سے ہٹا دیتا ہے۔ اگر سمجھ میں نہیں آئے تو 2 مثالیں آپ کے سامنے دوں گا، 2 مثالیں۔ ایک مثال سید ولد آدم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، مکہ والوں نے مخالفت کی، ابو طالب آپ کے حامی بن کر، ایک مضبوط دیوار بن کر آپ کے سامنے کھڑے رہے، 10 سال تک اپنے بھتیجے کی حمایت کرتے رہے۔ سن 10 نبوی میں ابو طالب کی وفات کا وقت آیا۔ ذرا سوچیں، غور کریں، وہ چچا کہ جب باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ماں کا انتقال ہو چکا تھا، دادا کا بھی انتقال ہو چکا تھا، 8 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی پرورش میں رکھا، اپنے زیر سایہ رکھا۔ 40 سال کی عمر ہو گئی، بچپن گزرا، جوانی گزری، ادھیڑ عمر کو پہنچ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا محبت کرتے رہے، محبت میں کوئی کمی نہیں آئی، اور اس محبت کا عالم یہ ہے کہ نبوت کا اعلان جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تب بھی آپ کے حامی بن کر رہے، مکہ والوں کی مخالفت کرتے رہے۔ وہ چچا جا رہا تھا اس دنیا سے، آخری وقت تھا، لیکن ایمان نہیں لائے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کیا تھا۔ آپ کے اندر ایک تکلیف تھی، ایک درد تھا۔ وہ الفاظ حدیث کے یاد کریں، آپ نے کہا تھا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اے چچا جان
آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیں، آپ اقرار کر لیں اس بات کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ کل آپ کی اس قول کو، آپ کے اس کلمہ پڑھنے کو میں رب کے سامنے سفارش لے کر جاؤں گا کہ میرے چچا نے آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا تھا۔ صحیح بخاری کے الفاظ، صحیح مسلم کے الفاظ، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، نہیں اقرار کیا انہوں نے اس بات کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اقرار کیا انہوں نے اس بات کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اسی دین پر جو ان کے باپ دادا کا دین تھا، یعنی شرک پر ان کی وفات ہوئی، شرک پر ان کی وفات ہوئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے منع نہیں کیا جائے گا۔ رب کائنات نے اس موقع پر آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ تعالی ہی جس کو چاہتا ہے راہ راست کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آپ نہیں کر سکتے، آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے بس میں ہوتا، کسی نبی کے بس میں ہوتا، کسی ولی کے بس میں ہوتا، کسی اولو العزم پیغمبر کے بس میں ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر نہ مرتا، نوح علیہ السلام کی بیوی کافر نہ مرتی، لوط علیہ السلام کی بیوی پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ محمد الرسول اللہ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے باپ دادا کے دین پر نہ مرتے۔ ایک طرف یہ حال کہ اتنی عظیم شخصیات کی اعزہ اور اقربا کو اللہ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اس راہ مستقیم کی توفیق نہیں دی، چنانچہ کفر پر وہ گئے۔ اور دوسری طرف فرعون جیسا سرکش آدمی، اس کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی کس کی؟ ایمان کی۔ اور ایک شخص ثمامہ بن اسال یمامہ کے رہنے والے پکڑ کے لائے گئے، مسجد نبوی سے باندھ دیے گئے، 3 دن تک سوال و جواب ہوتے رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ پوچھتے رہے ثمامہ کیا حال ہے، ثمامہ کہتے رہے اپنی اکڑ میں، آپ کی دشمنی میں اب تک دشمنی کرتے آئے تھے کہ ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکری، اگر آپ قتل کر دیں گے تو یہ مت سمجھیے کہ میرا قتل ڈرائے جائے گا، میرے قبیلے کے لوگ، میری قوم کے لوگ میرے خون کا بدلہ لیں گے آپ سے، اور اگر آپ انعام کریں گے تو آپ مجھے شکر گزار پائیں گے۔ 3 دن کے بعد آپ نے فرمایا چھوڑ دو ثمامہ کو، چنانچہ چھوڑ دیا گیا۔ وہ ثمامہ جو یمامہ کے رہنے والے تھے، آپ سے دشمنی کرتے تھے، آپ سے بغض رکھتے تھے، آپ کی مخالفت کرتے تھے، اللہ نے توفیق دی، گئے مدینہ کے باہر ایک باغ میں پہنچے، تالاب میں غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آئے اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اس موقع پر انہوں نے کہا تھا اللہ کی قسم اس روئے زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ مجھے کوئی نہیں تھا، آج آپ سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چہرہ کوئی نہیں، آپ کے دین سے زیادہ میں کسی دین سے نفرت نہیں کرتا تھا، آج آپ کے دین سے سب سے زیادہ محبت کرتا، آپ کا شہر مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا لیکن آپ کے شہر کو میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا دل چاہا اپنے دین کی طرف پھیر دیا، جس کا دل چاہا دین کی توفیق نہیں ملی، اسلام کی توفیق نہیں ملی، اللہ کی قدرت ہے، ہم سب کے دل رب کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جدھر اللہ چاہتا ہے موڑ دیتا ہے۔ اپنے نبی سے سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی یہ دعا زیادہ سے زیادہ کرتے رہنا چاہیے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ کی قدرت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کائنات سے حقیقی معنوں میں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔